ہے علم کا ستارہ حضرت عتیق احمد، گلشن کو جو نکھارا حضرت عتیق احمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاسم والبغی بغیر الحق۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکل دین خلق وخلق الاسلام الحیاء، رواہ ابن ماجہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو تعلیمات ہم غلاموں کو عطا فرمائی ہیں، ان تعلیمات کی روح اور اس کا لب لباب کیا ہے، یعنی ایک مسلمان کی زندگی جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہوئے نبی کی غلامی اختیار کرتا ہے، اس کی زندگی میں، اس کے رہن سہن میں، اس کی خلوتیں اور جلوتوں میں، اور اس کے بالمقابل ایک وہ جو نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، نہ پیغمبر کی رسالت کی تصدیق کرتا ہے، اس کی زندگی میں اور اس کے رہن سہن میں کیا فرق ہونا چاہیے۔ مومن کی زندگی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات پر ایمان رکھتا ہے، اس کی زندگی دوسروں کی زندگی کے مقابلے میں ممتاز ہونا چاہیے، اور وہ امتیاز پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کے اندر جس چیز سے محسوس ہوتی ہے اس کو روح کہا گیا۔ تو اسلامی تعلیمات کی روح وہ کھانا پینا نہیں ہے، کپڑے اور کپڑوں کا شیپ نہیں ہے، بلکہ اسلامی تعلیمات کی روح جس سے ایک مومن بندہ دوسروں کے مقابل میں ممتاز نظر آتا ہے اور اس کی زندگی دوسروں سے بالکل الگ تھلگ نظر آتی ہے، اور کوئی دوسرا دیکھے بھی تو دیکھتے ہی یہ بولنے لگے کہ یہ ہے نبی کا غلام اور ایمان پر چلنے والا، وہ چیز ہے مومن کی زندگی میں حیا کا ہونا۔ حیا اسلامی تعلیمات اور اسلامی کلچر کی روح ہے۔ اگر ایک مومن کی زندگی میں حیا ہے تو پھر اس کی زندگی ہر اعتبار سے دوسروں سے ممتاز ہے۔
اگر ایک ایمان والے کی زندگی کے اندر حیا نہیں ہے تو وہ غیروں کی زندگی میں، اس کی زندگی میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اسی لیے جن قوموں کے اندر حیا کی اقدار کی فکریں کی جاتی ہیں وہ دنیا میں اخلاق کے اعتبار سے اعلیٰ مانی جاتی ہیں۔ ان کا رکھ رکھاؤ، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا اظہار غم، اظہار خوشی، وہ سب حیا کے دائرے کے اندر ہوتا ہے۔ دنیا یہ بولنے پر مجبور ہوتی ہے کہ یہ قوم اخلاقی اعتبار سے اعلیٰ معیار پر ہے، اور جس قوم کے اندر حیا نہیں ہوتی وہ قوم اپنی موت آپ مر جاتی ہے، اس کو کوئی اور چیز سے مارنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو بلکہ پوری انسانیت کے سامنے جو زندگی گزارنے کا ڈھنگ اور جو زندگی گزارنے کا طریقہ اور زندگی گزارنے کا جو طرز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک آنے والی انسانیت کو پیش کیا، اس کے اندر سب سے نمایاں چیز اگر کوئی ہے تو وہ حیا ہے۔ اگر ہماری زندگی کے اندر حیا غالب ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دوسروں کے مقابل میں ہماری زندگی ممتاز ہے۔ لیکن آج جس دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں، جس ماحول میں ہماری رات و دن گزر رہے ہیں، اس کے اندر ہر شریف انسان، فکر والی طبیعت رکھنے والا، ایمان والا یہ سوچ رہا ہے کہ آج کا ماحول چاہے وہ گھریلو ہو یا بازاری ہو، خلوتوں والا ماحول ہو، جلوتوں والا ماحول ہو، جیسا جو ہے مشترکہ خاندان ہو یا انفرادی خاندان ہو، ہر ایک کے اندر یہ محسوس کر رہا ہے کہ ہمارے تہذیب کے اندر غیر محسوس طریقے سے بے حیائی گھس گئی ہے۔ بول نہیں رہا ہے کوئی زبان سے، لیکن اس کے دل کے اندر یہ کچوکے لگ رہے ہیں کہ بھئی ہماری تہذیب کے اندر جو انفرادیت تھی وہ انفرادیت آہستہ آہستہ ماند پڑ رہی ہے، ہماری جو پہچان تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور ہم ایک ایسے ڈگر پر پہنچے ہیں جس پر جانے کے بعد ہم کو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ ہم اسلامی اعتبار سے پہچانے جا رہے ہیں یا غیروں کے اندر ہم اضافہ کر رہے ہیں۔ یہ انتہائی کڑوی حقیقت ہے اس وقت کی۔ اگر اس وقت میں ہم لوگوں نے اس پہلو پر غور نہیں کیا تو ہماری نسلوں کو بگڑنے سے، برباد ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے کے گزرے ہوئے مہینے کے تاریخوں میں ہمارے اس علاقے کے اطراف کے دیہاتوں میں 1 2 نہیں 8 سے زیادہ ایسے واقعات ہوئے جو ارتدادی دہانوں تک پہنچ گئے۔ گزشتہ ہفتہ فون آیا ظہیر آباد کے ایک مفتی صاحب کو ڈاکٹر کی طرف سے، جمل صاحب
بچی مسلمان ہے، غیر مسلم سے تعلقات ہیں، حمل سے ہے، ہارٹ بیٹنگ شروع ہو گئی، وہ لوگ رجوع کیے ہیں، اب ہم پیٹ صاف کرنا اگر کریں تو گناہ ہمارے اوپر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ آپ بتلائیے، یہ کسی اور دنیا کا واقعہ نہیں ہے، یہاں کا واقعہ ہے۔ دو دن پہلے میرے پاس فون آیا، میں نے ریکارڈ کر کے رکھا، ایک خاتون فون کر رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے 8 سال سے، اردو سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے سال سے؟ 8 سال سے ایک ایسے آدمی سے میرے تعلقات ہیں جو شادی شدہ ہے، 4 بچوں کا باپ ہے، اور وہ اس امید میں کہ مجھے آج یا کل اپنی زوجیت میں لے گا، 8 سال سے میرے اس کے ساتھ تعلقات ہیں، اور اب اس پوزیشن میں ہے کہ وہ مجھے اپنے نکاح میں لینا نہیں چاہتا، میں کیا کروں؟ آپ بتلائیے اس کا حل کیا ہے؟ یہ سماج کے وہ داغ ہیں، دامن کے وہ دھبے ہیں، جن دھبوں کو بتاتے ہوئے بھی ہمارا سر شرم سے جھکتا ہے کہ ہم اس سماج کا حصہ ہیں، جس سماج میں جی صاحب جو ہے کلمے والے ماحول کے گھروں کے اندر پلنے والی نسل اس ڈگر پر پہنچ گئی ہے، ان کو نہ ادھر سمجھ میں آ رہا ہے نہ وہ ادھر سمجھ میں آ رہا ہے۔ کیا کریں اس موقع پر؟ اور ہماری قوم اتنی جذباتی ہے، وقتی ابال ہماری قوم کے اندر اتنا زیادہ ہے، ظاہر بات ہے یہ چنگاری کوئی آنن فانن تو لگی نہیں، یہ جو 8 سال کے تعلقات ہیں کوئی 8 سیکنڈ کے کام تھوڑا ہی ہے، یہ جو واقعات پانی سر سے اوپر ہونے کے بعد سننے کو ملتا ہے، اور طرفہ تماشا یہ ہے کہ جس لڑکی کے بارے میں دواخانے سے رجوع ہوئی، اس کے ماں باپ کو سمجھانے گئے تو جانے والوں کے خلاف انہوں نے کیس ٹھوک دیا، انہوں بالغ ہے، ہماری بچی کو بدنام کر رہی، ہمارے خاندان کو بدنام کر رہی۔ کیا کریں آپ بتائیے؟ اگر ہم کہتے ہیں تو ہم کو برا بھلا کہتے ہیں، مل صاحب قرآن کی بات کرو بولے تو کیکی کی بات کر رہی، آخرت کی فکر دلاؤ بولے تو کیکی کی بات کر رہی۔ آخر جس سماج میں قرآن پر ایمان رکھنے کا دعویٰ ہو، جس سماج میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جیسی صاف ستھری نکھری زندگی کے جیسا تعلیمات ہوں، جن کے گھروں کے اندر صبح اور شام جیسا قرآن کریم اور اللہ کے رسول کا نام لیا جاتا ہو، ان گھروں کے اندر سے جب ایسے تعفن والے واقعات رونما ہوتے ہیں اور سننے کو ملتے ہیں، تو وہ اکیلے ایک گھر کا مسئلہ نہیں ہے، پورے سماج کا مسئلہ ہے، پورے مسلمانوں کی عزت کا مسئلہ ہے، پورے جیسا اسلامی جیسا کلچر کے اوپر داغ اور دھبا ہے۔ اس لیے اس وقت میں قرآن کریم کی سورہ احزاب کی آیت کا ایک ٹکڑا پڑھا گیا، اور اسی نسبت سے تعلق رکھنے والا ایک ارشاد گرامی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا گیا، تاکہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کی روشنی میں ایسے حالات پیدا نہ ہوں، ایسے حالات پیدا نہ ہوں
اس کے لیے ہم لوگوں کو کیا قدم اٹھانا چاہیے؟ ایک ہے جذباتی فیصلے کرنا، ڈولا نہیں دیں گے مول صاحب، تو ڈولا نہیں دینے سے کیا ہوگا؟ 25 مسجداں ہیں، کوئی سے تو مسجد صلاحتا، ڈولا نہیں دیں گے حل نہیں ہے۔ جہاں سے چنگاری لگتی ہے وہاں سے دروازے بند کرنا، یہ حل ہے۔ جہاں سے غلاظت اندر آ رہی ہے، جراثیم جڑ پکڑ رہے ہیں، ان درازوں کو اور ان سوراخوں کو بند کرنا یہ اصل بنیادی کام ہے۔ اس کے بغیر سطحی طور پر جوش اور جذبے کے فیصلے کرنے سے نہ نسل کی حفاظت ہوتی ہے، نہ سماج کی حفاظت ہوتی ہے، نہ اسلامی اقدار اور تہذیب کی حفاظت ہوتی ہے۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ کے کتاب سے ہم کتنے قریب ہیں، اندازہ لگاؤ۔ قرآن کریم کے وہ احکامات جن کا تعلق براہ راست ہماری زندگی سے ہے، ہم نے کبھی کوشش نہیں کی وہی سطحی رواجی سنی سنائی جیسا ایمانی سطح پر ہم چل رہے ہیں۔ بچپنے میں کہہ دیا گیا کہ بھئی 6 کلمے رٹ لو، رٹ لیے، ایسا ویسا ڈھکل ڈھکل کے ہدیہ کرو، قرآن ختم کر لے، ٹکا لگا لگا کے ہدیہ کر لیے، آگے کچھ نہیں۔ سماج میں بے حیائی جو آتی ہے وہ 3 راستوں سے آتی ہے، غور سے سنو مضمون۔ کسی بھی قوم کے اندر اور خصوصاً ایمان والے گھروں کے اندر، مومنانہ زندگی کے اندر، اگر ہم بے حیائی کو اور آوارگی کو اور بد کرداری کو روکنا چاہتے ہیں تو 3 سوراخ، 3 راستے، 3 جیسا اسباب ایسے ہیں جن پر اول وہلے میں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پہلا راستہ جو انتہائی کڑوا راستہ، پہلا راستہ جو انتہائی کڑوا راستہ، ہم ہضم نہیں کر سکتے وہ اس کو۔ پہلا راستہ یہ ہے، ہم چاہے کتنا بھی صفائی دیں، ہماری صفائی کا کوئی اعتبار نہیں۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی طرز زندگی اور زندگی گزارنے سے متعلق جو تعلیمات ہیں ہم نے اپنے بچوں کو وہ نہیں سکھایا۔ انتہائی کڑوی بات ہے یہ، نہ ہضم ہونے والے جملے ہیں یہ، ناقابل برداشت۔ زیادہ سے زیادہ ہم نے کیا کیا؟ عربی کو بھیج رہے نا مول صاحب، عربی کو جو آپ گھنٹہ سوا گھنٹہ بھیج رہے ہو، اس کے اندر کیا کچھ بتایا جائے گا، اور اس میں بھی ایک ہی پریشر، قرآن کب ختم ہوتی، قرآن کب ختم ہوتی، قرآن کب ختم ہوتی، قرآن کب، کیونکہ ہدیے کی جلدی ہے، تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ ہدیہ کرنا، اوپر سے جیسا وہ بوجھ اٹھا دینا، اس کی جلدی ہمارے کو، اس واسطے آ کے مول صاحب کو پریشر ڈالتے رہنا، ذرا زیادہ زیادہ سبق دو، زیادہ زیادہ سبق دو، زیادہ زیادہ سبق دو، پڑھنے آندے نکو آندے، ٹکا لگاتے رہنا، ڈھکلتے رہنا، ٹکاتے لگا ڈھکلتے رہنا، ہو گیا بولتے مول صاحب کو کپڑے پہنا دیتے، ختم، انہوں بھی خوش، انہوں بھی خوش۔ ہاں حقیقت یہی ہے اور کچھ نہیں ہے۔
اسلامی تعلیمات جو طرز زندگی سے متعلق ہے نہ ہم نے بچوں کو بتایا نہ بچیوں کو سکھایا۔ اگر ہم نے وہ طرز زندگی جو قرآن نے ہم کو دیا اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس پر تیار کر کے امت کے سامنے نمونہ پیش کیا اور بتایا آمنو بمثل کما آمنتم بہ، تمہارا طرز زندگی یہ ہو۔ ایک دو تین مثالیں میں آپ کے سامنے رکھوں۔ قرآن کریم نے بچوں کو، بچیوں کو، مردوں کو، عورتوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ یہ بتایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ قرآن نے بتایا طرز زندگی، ایمان والے مرد جوان ہو، شادی شدہ ہوں، جیسا پڑھے لکھے ہوں، بے پڑھے لکھے ہوں، شہر میں رہتے ہوں، دیہات میں رہتے ہوں، مرد ہیں، ان کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے آنکھوں کی حفاظت کر کے ہوئے زندگی گزارنا یہ اللہ کو پسند اور مطلوب ہے۔ آگے فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، شرمگاہوں کی حفاظت کہ اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ یہ طریقہ سکھایا قرآن نے۔ قسم کھا کے بولو، دادا بن گئے، نانا بن گئے، پوترے آ گئے، پتاریاں آ گئے، نواسے آ گئے، ناتی نواسے، گھر اس سے بھرے پڑے ہیں، کون سا باپ اپنی اولاد کو یہ بتایا؟ ملک صاحب سے لڑنے کے لیے تو گئے آستین چڑھا کے، تو کھلایا رہے پلایا رہے بول کو۔ جنیس و اولاد کو زندگی گزارنے کا سلیقہ باپ کی ذمہ داری تھی، بتایا؟ نہیں بتایا۔ زندگی ڈھکلے جاری، انہوں پہن رہی ہمیں پہن رہی، انہوں کر رہی ہمیں کر رہی، انہوں جا رہی ہمیں جا رہی، انہوں آ رہی ہمیں آ رہی، انہوں بول رہی ہمیں بول رہی، بس یہی انہوں کر رہی ہمیں کر رہی، دیکھا دیکھی چلا پھوکی ہے۔ لیکن بیسک طور پر تمہارا فرض کیا تھا؟ بٹھانا، بیٹھنا، ذہن سازی کرنا، مائنڈ فریش کرنا، ان کا مزاج بنانا، ان کی سوچ بدلنا۔ قرآن نے جی صاحب ان کو حکم دیا تھا، ہم نے اس پر کہاں عمل کیا؟ جس کا نتیجہ کیا ہے معلوم ہے؟ جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج ہمارے بچوں کو فیشن کیا ہے، سنت کیا ہے نہیں معلوم۔ فیشن کی حد کہاں سے شروع ہوتی ہے، سنت کی حدود کیا ہیں نہیں معلوم۔ ان کو سمجھ میں آ رہا بچہ ہو کے چوٹی رکھنا، رکھ سکتا شاید۔ کون سی گلی ایسی ہے جس کے اندر مسلمان کہلانے والے بچے کو آپ کو چوٹی نظر نہیں آ رہی؟ یہاں بیٹھ کے قیمتاں کرو علماء کے، یہ عالم ویسا وہ عالم ویسا۔ ہم نے اپنے پیٹ کی اولاد کو سلیقہ نہیں بتایا زندگی گزارنے کا، اور وہ کیا سمجھ رہی؟ ہم زندگی گزارنے میں آزاد ہیں، چاہے ہم چوٹی رکھ لیں چاہے ہم چوٹا رکھ لیں۔ کون ہے ہمارے کو بولنے والا؟ بابا تو بول نہیں سکتا، دبائے تو لڑنا مری جاتا بابا، انہیں کمارا کو سا بول کے۔ اب یہ آزاد زندگی گزار رہی اولاد، بابا مست ہے، ٹیمپو گرم جواری کی روٹی بیگم ڈال رہی ہے، کھا رہا ہوں، مست ہے۔ احساس نہیں ہے کہ اس کو خبر میں جانے کے بعد اللہ کے سامنے حشر کے میدان میں اس سے پوچھا جائے گا، یہ کیا جواب دے گا؟
حس مر گئی، حس. جبکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ، جو مرد کسی عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے یا کوئی بچی کسی بچے کی مشابہت اختیار کرتی ہے، اللہ کے رسول کی طرف سے لعنت کا تحفہ ہے. بچہ اگر، ارے بولو نا، سوتے رہو تم لوگ، پوری قوم سو رہی اس وقت میں. بچہ اگر بچی کی شکل اختیار کرے، قسم کھا کے بولو چوٹی ڈالنا آدم علیہ السلام کی سنت ہے، نوح علیہ السلام کا طریقہ ہے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، عیسیٰ موسیٰ کا حکم ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سالہ زندگی میں کبھی چوٹی رکھ کے بتایا؟ زندگی کون سے ڈگر میں جاری احساس ہے؟ جو بولا انہیں اس کی دشمنی کرو، ہاتھ دھو کے پیچھے پڑو. محسن کو پہچاننے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہمارے اندر سے. کون ہمارے حق میں احسان کر رہا، اتنی بھی حس مر گئی سو ہم. اور جو بچی بچوں کی شباہت اختیار کرتی ہے، کپڑوں کے اعتبار سے، گفتگو کے اعتبار سے، رہن سہن کے اعتبار سے، چال ڈھال کے اعتبار سے، کس کا تحفہ ہے اس کو؟ پیغمبر کا لعنت کا تحفہ ہے، لعنت کا. نبی کی لعنت کے بعد اب وہ ترقی کر سکے گا؟ نیموا کاٹ رہا، نارینا پھرا رہا، بھلاوے لا رہا، 12 جگہ کا پانی لا رہا، گول گھما رہا. کیا ہے بولے تو دلندرا کی 7.5 جاتی اخل سے پیدل جہاں نبی کی بددعا لگی. تیری یہ سب تدبیر فیل ہے. غور کر، ایمانی حرارت زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اچھا، قرآن کریم کی یہ آیت پر غور کرو. جہاں اللہ نے مردوں کو حکم دیا پہلے، وہی عورتوں کو الگ سے حکم دیا اسی بارے میں. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، عورتوں سے بھی کہو ایمان والی کہ وہ بھی اپنے نگاہوں کی حفاظت کریں. قرآن کے اس طرز کو دیکھنے کے بعد جو سمجھ میں آتی ہے بات، اللہ تعالیٰ جیسے عورتوں کو باحیا اور آنکھوں کی حفاظت کرنے والا دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ ویسے مردوں کو بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ مرد ہو کر بھی اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں. اللہ مردوں کو بھی باحیا دیکھنا چاہتے ہیں اور اللہ عورتوں کو بھی دیکھنا چاہتے ہیں. کتنے مرتبہ میں نے آپ کو آج کل کے کلچر میں جوان 25 سال کا چڈی پہن کو گھر میں اماں کے سامنے پھر رہا. کیا جی؟ نہیں پھر رہا اماں کے سامنے؟ کیا پورے گلی جی صاحب روڈ ترکاری گوشت پوچھو نہ کو. آپ کو معلوم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا، ان کا ران کا یہ گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھلا ہوا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ران کا حصہ ظاہر کرنا حرام ہے. اردو سنیا رہی، ران کا حصہ سطر میں داخل ہے. اب جو چڈیاں پہن کے پھر رہے ہیں آدھے آدھے، گھٹنے سے اوپر کا حصہ دکھ رہا نہیں دکھ رہا؟
24 گھنٹے حرام کام گھر میں کرو، حرام لباس گھر میں پہنو، اور یہ بولو انہیں کرائیے، انہیں کرائیے، انہیں ہمارے اوپر نظر رکھیے، انہیں جاتی مولصابہ کریں، مرشداں کریں، انہیں کراتی ہے، انہیں کراتی ہے، بول کر تسبیح پڑھو صبح سے شام تک۔ اور ہمارے مردان تو کیا ہے، آپا جان جیسا بولے آمنا صدقنا، اس کے علاوہ دوسرا بول بھی نہیں سکتے لوگ۔ نہ مردوں میں حیا، نہ مرد با حیا، نہ ان کے اندر اتنی تعلیم آئی کہ سنت اور فیشن کا فرق سمجھ سکے، نہ عورتوں میں وہ تعلیم کہ جس سے سنت اور یہ صاحب جو ہے فیشن کا فرق سمجھ سکے۔ جب تعلیم نہیں آتی ہے اسلام کی تو پھر زندگی کے اندر بے حیائی کا آنا طے ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا، سورہ نور اپنی گھر کی عورتوں کو پڑھاؤ۔ کون سی سورت؟ سورہ نور، اپنے گھر کی عورتوں کو پڑھاؤ۔ کیوں؟ اس کے اندر پردے کا حکم، اس کے اندر کپڑوں پہننے کا حکم، اس کے اندر چال ڈھال کا حکم دیا گیا کہ ایک عورت کو کیسی زندگی اختیار کرنی چاہیے، وہ پورا طریقہ قرآن نے ذکر کیا۔ پہلا راستہ سمجھ میں آ گیا، جس راستے سے سماج میں بے حیائی آتی ہے اس کی سب سے پہلی وجہ اسلام کی وہ تعلیمات ان تک نہ پہنچانا کہ جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کے لیے، ہر مرد کے لیے، ہر عورت کے لیے دیا ہے، ہم نے ان کو سکھایا نہیں۔ نتیجہ یہ ہے اوپر اوپر بولنے سے ان کے دل کے اندر وہ بات نہیں اتر رہی۔ دوسرا راستہ، بے حیائی جب سماج میں آتی ہے تو اس کا دوسرا راستہ ہے بے پردگی۔ اسلام میں پردے کا ایک مستقل نظام ہے۔ اسلام میں پردے کا ایک مستقل نظام ہے۔ پردے کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھ رہے ہیں۔ اسلام نے پردے کا ایک ایسا مستقل، مستحکم جیسا نظام دنیا کے سامنے پیش کیا، آج دنیا کو ڈر ہے اگر یہ نظام عورتوں کو سمجھ میں آ گیا تو ان کی وہ کمپنیاں، جن کمپنیوں کے اندر ایسے سامان بنتے بکتے ہیں جس سے سماج کے اندر فحاشی بڑھتی ہے، ان کی وہ کمپنیاں بند ہو جائیں گی۔ وہ باضابطہ پیسے دے دے کر حکومت کو مجبور کر رہے ہیں کہ ان کے اندر سے پردے کی وہ خصوصیت کو چھین لو۔ ورنہ کیا پڑا حکومتوں کو ہمارے پردے کے بارے میں آواز اٹھانے کا؟ ان کو معلوم ہے دنیا میں واحد قوم ایسی ہے مسلمان جن کے پاس پردے کا ایسا مضبوط نظام ہے۔ دنیا کی کسی تعلیم کے اندر ویسا مضبوط اور مستحکم پردے کا نظام نظر نہیں آتا۔ کوئی اماں بتا رہی جوان بیٹیاں بہو کے سامنے اماں بغیر پردے کے لپسٹک لگا لے کو نکلتی ہے، اب کیسا بولتی جوان بیٹی کو؟ گھر میں سے آٹو میں بیٹھنا ہے، آٹو میں سے خالی جی صاحب اس شادی خانے کے دروازے میں اترنا ہے، شادی خانے میں سے پھر آٹو میں بیٹھنا ہے، آٹو میں سے پھر گھر میں آنا ہے، اتنے کے واسطے کئی کا برخا۔ اسلام کے اندر تمہاری عقل کا اعتبار نہیں ہے۔ آئی وہی بولنے سے اسلامی احکامات بدلتے نہیں۔ ہماری کھوپڑی میں اترے تب بھی، ہماری کھوپڑی قبول نہ کرے تب بھی
بھی جو حکم اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دیا گیا، ہماری کمزوریوں سے اللہ واقف ہے. ہماری کمزوریوں سے کون واقف ہے؟ اللہ واقف ہے. دنیا میں دیکھتے نہیں، گاڑی بنانے والا، سامان بنانے والا جو کمپنی کا مالک ہوتا ہے، وہ سامان کے ساتھ ایک کتاب بھی دیتا، ایسا ایسا کرے تو یہ سامان سے تم فائدہ اٹھا سکتے، اس کے یہ نکو کرو بول کو رہتا نہیں رہتا. کیوں؟ بنانے والا جانتا ہے اس کی کمزوری کیا ہے. وہ خالق ہے، وہ انسانیت کا پیدا کرنے والا ہے، وہ جانتا ہے ہماری کمزور رگ کہاں ہے، کہاں ہم پھسل سکتے ہیں. آج بے پردگی کے نتیجے میں بے حیائی، آپ کو معلوم ہے بے پردگی سے ترتیب وار 3 خرابیاں آتی ہیں. بے پردگی سے سیریل وائز، ترتیب کا مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ. بے پردگی سے پہلے آہستہ سلو بے حیائی آتی ہے. جب بے حیائی جڑ پکڑ لیتی ہے، دوسرے نمبر پر آوارگی آتی ہے. اب یہ آوارگی کس کو بولتے ہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے آپ حضرات کو. پہلے بے حیائی، اس کے بعد آوارگی، اس کے بعد میں آتی ہے بدکاری. 8 سال سے 4 بچوں کے بابا کے ساتھ رہنا، یہ آوارگی نہیں ہے؟ کیا کر رہا باپ؟ اٹا چھما کھیل رہا، مسجد کی کمیٹی کا حساب لے رہا، کہاں جی صاحب کمیٹیاں بن رہی، صدارت بننے کے لیے پھر رہا. اور حال کیا ہے کہ بیٹی 5 مہینے کا حمل کرا کے پیٹ صاف کرنے کے لیے آئی ہوئی ہے. اس کو یہ کی دھن ہے خالی، کہاں صدر بن سکتا ہوں میں، کہاں نہیں بن سکتا، کہاں وہ ہو سکتا، کہاں یہ ہو سکتا، کون سا صدر ڈبا کو کھاتا ہے، کون کیا کرتا ہے. آنکھ کے نیچے سے، گود کے اندر سے اولاد اور اولاد کا مستقبل چھن رہا ہے، احساس نہیں. آج دیکھ لو، کہیں بے حیائی ہے، کہیں آوارگی ہے. کتنی بچیاں گھر سے نکل رہی ہیں مدرسے کے نام پر، اسکول کے نام پر، کالج کے نام پر، یونیورسٹیز کے نام پر، تعلیم کے نام پر. اور بچیاں کہاں جا رہی ہیں؟ اور ایک بات یاد رکھو، جب سے ہماری سوچ، اردو سمجھ میں آ رہی، جب سے ہماری سوچ ڈبل تنخواہ کی بنی، نہیں سمجھ میں آتا. یہ کہاں سے سمجھ میں آتی ہے سب چیزیں؟ امیتابھ بچن سمجھ میں آتا ہے ان لوگوں کو. جب سے ہماری سوچ ڈبل تنخواہ، بھائی دونوں کمائے تو کیا تو بھی ہوتا، ڈبل ہاتھ کی کمائی ہونا، بہت بلا ہے نا، یہ بل وہ بل وہ بل یہ بل، ڈبل تنخواہ کا جب سے ہمارا خیال بنا، انہوں بھی تھک کو آ رہی، انہوں بھی، ارے بولو نا، انہوں بھی تھک کو آ رہی. اب دونوں کے بیچ میں سروتے کی چھالیاں بنی اولاد. اماں کہنے گئے تو جا رہے جا، کیا تو کر لے جا. بابا کہنے گئے تو میرے پیچھے پڑے کیا رہے. جبکہ یہ اولاد کی ذمہ داری کس کی ہے؟ بولو، اب سوچو. زمانہ چل رہا مول صاحب، چلتے رہے، چلو بھائی، زمانے کے ساتھ ہی چلو، مگر اپنے نسل کی حفاظت کے ساتھ چلو، اپنے ایمانی تشقق کے ساتھ چلو. ایمان کا سودا کر کے کیسے چلو گے؟
آپ کوئی نظام تو بناؤ تو آپ کی ڈبل تنخواہ بھی مبارک ہو، بچوں کا فیوچر اور ان کی تربیت اور ان کا نظام بھی خراب نہ ہو۔ کون منع کرتا؟ لیکن جب سے یہ سوچ ہمارے گھروں کے اندر آئی، ڈبل تنخواہ، نتیجہ یہ ہے ڈبل تنخواہ، 2 ہاتھوں سے کمائی 2 ہاتھوں سے کھا سکتے، کھانے کی چکر میں اولاد ہاتھ سے نکل رہی ہے۔ پہلا راستہ اسلامی تعلیمات نہ دینا، اس سے محروم رکھنا آوارگی کا پہلا راستہ ہے، بے حیائی کے داخل ہونے کا پہلا راستہ ہے، چونکہ اس کو معلوم ہی نہیں ہے حیا کیا ہے، بے حیائی کیا ہے۔ اس کو معلوم ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا راستہ بے پردگی کا، پردے کا جو نظام شریعت نے دیا اس نظام کو چھوڑنا، اس کو ایک آفت سمجھنا، اس کو ایک مصیبت سمجھنا، آج ہمارے خاندانوں کے تباہ ہونے کا دوسرا سبب ہے۔ تیسرا اور آخری راستہ ہے بچے اور بچیوں کا بے موقع، بے ضرورت مل جھل کر رہنا، اختلاط بغیر کسی ضرورت کے۔ تعلیم گاہیں ویسے ہی بن گئی۔ ابھی میں حدیث پڑھ رہا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حج کا سفر۔ آپ کو معلوم ہے حج یا عمرے کے اندر احرام باندھنا پہلی شرط ہے، اس کے بغیر کوئی آدمی حج عمرے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ پہلی شرط احرام ہونا ضروری ہے۔ احرام، مرد کا احرام بے سلے ہوئے کپڑے پہننا، کپڑا پہننا مل صاحب ننگے رہنا نہیں ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کسی صاحب نے ٹی وی کے اس کے اندر کہا جو ننگے ہو کر کوئی مذہبی کام کرنے آیا تو بھئی یہ ننگا ہونا انسانیت کے اعتبار سے بھی غلط ہے۔ بولے مسلمانہ کعبے کو جاتے نا کپڑے اتار کو، مسلمان کعبے کو جاتا ہے کپڑا پہن کر جاتا ہے، ننگا نہیں جاتا۔ بلکہ عرب کے لوگ ننگی حالت میں یہ سمجھ کر طواف کرتے تھے جو کپڑے پہن کے ہم عیاشی کرے، جو کپڑے پہن کر ہم شراب پیے، جو کپڑے پہن کر ہم جھوٹ بولے، یہ سب جو کپڑے پہن کر ہم دوسروں کو لوٹے، وہ کپڑے گندے کپڑے پہن کے اللہ کا گھر کا طواف کیسا کرنا، بلکہ کپڑے اتار کے ننگے طواف کرتے تھے۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جب آئی تو پہلے یہ حکم دیا ننگے خانے کعبے کا کوئی طواف نہیں کر سکتا۔ مرد ہو صرف سلا ہوا نہیں ہونا، جسم کی حیت میں آستین جیسے الگ دکھ رہی، یہ شولڈر الگ دکھ رہا، سامنے کا الگ دکھ رہا، جیب الگ دکھ رہا، ایسا سلا ہوا نہیں ہونا۔ لیکن کپڑے ہونا، اور عورت کے لیے اس کے روز استعمال کے کپڑے ہی احرام کے کپڑے ہیں، صرف چہرے کو کپڑا نہیں لگنا۔ اتباع سمجھ میں آئی؟ اب دیکھو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب ہمارے قریب سے مرد گزرتے تو ہم اپنے نقاب کو چہرے پر ڈال کر ایسے پکڑ لیتے تاکہ جی صاحب غیر مرد کی نظر ہمارے چہرے پر نہ پڑے۔ عجلت میں غفلت میں کبھی چہرے کو لگ جاتا تو ترک واجب کی وجہ سے ہم دم دینے کے لیے تو راضی ہو جاتے، لیکن چہرے کو کھلا چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ آج جا کے بولو گھر میں عورت کو بتاتی، کیوں؟ ان کا ذہن ہم نے بنایا نہیں، ان کو بنیادی تعلیم دی نہیں۔
ان کو بتایا نہیں کہ اللہ کیسی بندی کو پسند کرتے ہیں، کیا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ تو دوسرا راستہ بے پردگی کا راستہ ہے۔ تیسرا اور آخری راستہ جو میں نے آپ کو بتایا، مرد اور عورتوں کا غیر ضروری مل جھل کر رہنا، اختلاط، صرف ایجوکیشن کے لیے کوئی ایجوکیشن نہیں، ایجوکیشن ہو تب بھی کوئی سسٹم صحیح نہیں ہے۔ شادیوں کے اندر جا کے دیکھو، سربراہی کے نام پر بات کرنے کے بہانے کیا کیا تماشے ہو رہے ہیں۔ کچھ احساس ہے ہم لوگوں کو؟ کب اس کے اوپر ہم غور و فکر کریں گے؟ پیٹ میں جان پڑنے تک اماں کیا سوتے رہی؟ باپ کو نہیں معلوم؟ گھر کے بھائیاں کیا کر رہی؟ انہوں میسجاں بھیج لیتے بیٹھے ہوئے ہیں، توبہ میسج بھیجو، نہیں بھیج چاروں کو بھیجے تو جنت، نہیں بھیجے تو دوزخ، ڈالو، صبح سے شام تک یہ کامہ کر لیتے بیٹھے۔ احساس ہے کچھ گھروں کے اندر کیا ہو رہا؟ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ دِينٍ خُلْقٌ، ہر دین کا ایک اخلاقی پیمانہ ہوتا ہے، وَخُلْقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ، اسلام کا جو اخلاقی پیمانہ ہے وہ حیا ہے۔ اگر اسلام کے ساتھ، ایمان کے ساتھ حیا ہے، سمجھ جاؤ ایمان بھی ٹکا ہوا ہے، ورنہ حدیث میں فرمایا جس کے پاس سے حیا نکل گئی خود بخود آٹومیٹک اس کے ساتھ ایمان نکل جاتا ہے۔ میرے والد مرحوم فرمایا کرتے تھے جیسے برف اور ٹھنڈک دو آپس میں ایسے ہیں، ان دونوں کو الگ ہی نہیں کر سکتے۔ ٹھنڈک الگ کرنے جائیں گے اس کو برف نہیں بولتے، جیسا برف کہنا ہے تو ٹھنڈک آنا طے ہے، ویسے ایمان ہے تو حیا ہے، حیا گئی ایمان گیا۔ یہ آوارگی کو روکنا کس کی ذمہ داری ہے؟ ڈر رہی بولنے کے واسطے، امامت سے نکالتی کی کیا ہے کی؟ ارے پالنے والی ذات اللہ کی ہے، جو زخم، جو داغ، جو دھبے سماج کے اندر اسلامی تعلیمات کے خلاف میں ہمارے گھروں کے اندر چل رہے ہو، اگر ہم نے اس کو جیسا صاف کرنے کی کوشش نہیں کی، پھر ہمارا امتیاز کیا ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف کے بعد وتنہون عن المنکر کس چڑیا کا نام ہے؟ برائیوں سے روکنا کس کو بولتے ہیں؟ اس امت کا امتیاز تو یہی ہے۔ اس لیے اپنے گھروں کی خبر لو، اپنے نسلوں کی حفاظت کی فکر کرو۔ اگر ہم نے آج یہ سخت قدم نہیں اٹھایا اور فیصلے نہیں کیے، کون سے فیصلے؟ اپنی اگلی آنے والی نسلوں کو اسلامی تعلیمات سے واقف کرانا، طرز زندگی سے۔ آپ کو معلوم ہے پورے اسلامی تعلیمات کے احکامات قرآن کے 700 آیتوں میں ہے۔ پوری قرآن میں کتنی آیتیں ہیں بھائی؟ 6666 آیتیں۔ اس میں سے صرف 700 آیتیں ایسی ہیں جس میں کرنا، رکنا، نہیں کرنا، جیسا کرنا، حلال، حرام، جائز، ناجائز، ایسے احکام کی آیتیں کتنی ہیں صرف؟ ارے بولنا بابا، 700۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟
ایک سال میں کتنے دن ہوتے ہیں جی؟ 365. ہیپی نیو ایئر آ رہا، ابھی سے تیار کر رہی. 365 یاد نہیں رکھ رہا بیچارہ. 365 700 بولے تو چھٹیاں ڈمے سب مارے بھی تو 2 سال میں 700 آیتیں روزانہ ایک حکم اگر سیکھ لیا جی صاحب 2 سال میں ہو جاتا نہیں ہو جاتا آیتیں. یہ ہے وہ ہر مسلمان پر دین کا اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے حلال حرام کی تمیز ہو. حلال حرام کی تمیز بولنے سے نہیں آتی، سیکھنا پڑتا باضابطہ. حضرت شیخ نے کیا لکھا؟ اگر کوئی صبح میں علم کا ایک ایسا باب جو اب قابل عمل نہیں ہے اگر سیکھ لیتا ہے، 1000 رکعت نفل نماز پڑھنے سے افضل ہے. 1000 رکعت روزانہ اگر ایک حکم سیکھا، 700 آیتیں، اس میں بھی کیٹیگریز الگ الگ ہیں. عدالت سے متعلق تھوڑے، تجارت سے متعلق تھوڑے، عبادت سے متعلق تھوڑے، عقائد سے متعلق تھوڑے. جو اپنے کے نہیں ہے وہ چھوڑ کے بھی ضروری سیکھ لیا. 1 سال کے اندر اس کا فرض علم اس کے پاس آ جائے گا. فرصت کہاں ہے؟ فرصت کہاں ہے؟ کس کے لیے ہے فرصت؟ چبوترا پہ 2 بجے تک بیٹھنے کے واسطے فرصت ہے. بابا بھی منہ نہیں کھول رہا، ماں بھی منہ نہیں کھول رہی. وقت ضائع کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی حص نہیں ہے. لیکن جہاں سیکھنے کی بات آتی ہے اتنی فرصت کہاں ہے مول صاحب؟ نہ کو سیکھو، تمہاری خبر میں تم کو جانا ہے، تمہارا جواب تم کو دینا ہے. ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا. ہمارا کام ہے بولنا، ہمارا کام ہے جگانا، ہمارا کام ہے ذمہ داری کا احساس دلانا. دلوں کے پھیرنے کی طاقت اللہ کی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی اپنی انفرادی ذمہ داری سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اے اللہ ہماری حالتوں پر رحم فرما دیجئے. اللہ دین سے قریب فرما دیجئے. تیرے احکام پر عمل کرنا آسان فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں والی زندگی سے ہمارے نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ عزت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ داغدار والی زندگی، اے اللہ ان سب سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ اپنی امان والی زندگی نصیب فرمائیے. اے اللہ ہر قسم کی آفتوں سے، بلاؤں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، ذلت سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.